जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार अपना 20 न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं भावलपुर में। साहिबज़ादा फ़र्रुख रफ़ी अब्बासी साहब जो कायद हैं सूबा बहाली तहरीक और सूबा मुत्तहदा सूबा इत्तेहाद के कायद हैं। आज हम इनसे तफ़सीली बात करेंगे कि सूबा के हवाले से जो आज इन्होंने तहरीक शुरू की हुई है, तो उस सिलसिले में आज इनसे हमने इंटरव्यू किया है और इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे। तफ़सीली बात करना चाहेंगे कि ये तहरीक कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई आप और इस वक्त तक वो कहाँ तक पहुँच हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम साहिबज़ादा साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी। अपना 20 न्यूज़ को वेलकम मेरी तरफ से सबसे पहले। और मुझे निहायत खुशी हुई है कि आपने भावलपुर सूबे के जो कॉज को आप हाईलाइट करने आए हैं, तो मुझे ये खुशी है कि मैं आज आपको इंटरव्यू दूंगा। जो आप सवालात करेंगे मैं आपको ज़रूर जवाब जी, साहिबज़ादा साहब, 1972 में ये तहरीक शुरू हुई, तो ये दरमियान में कुछ अरसा जो है ना बड़ी खामोश हो गई, तो अब ये दोबारा से आपने इसको आके टेक ओवर किया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इसमें कंट्रोवर्सीज आ रही हैं, कुछ लोग इसको ओन कर रहे हैं, कुछ लोग इसको डिसओन कर रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी देखें, सबसे पहले तो ये है कि जी मैं तो 8 मार्च 2020 को भावलपुर के तमाम ग्रुप्स ने मुतफिका तौर पे मुझे वोट दे के इस तहरीक का चेयरमैन बनाया। और तमाम ग्रुप्स ने मुझे ये चीज़ कही, उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी इस तहरीक को बतौर कायदे तहरीक, बतौर इलेक्शन उसमें हुआ और मुझे इन्होंने मुंतखब किया उन तमाम ग्रुप्स ने, और मुझे कहा कि जी आप अपनी एग्जेक्टिव बॉडी बनाएं और इस तहरीक को आगे लेके चलें। अब जब वो एग्जेक्टिव बॉडी बन गई है और तहरीक आगे चल पड़ी है, तो उसमें कुछ पैराशूटर्स जिनको आप कहते हैं, वो आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भावलपुर सूबा बहाली की तहरीक को और भावलपुर सूबा इत्तेहाद को, लोगों को एक ब्लफ दिया जाए, उनको एक ऐसा तासुर ये दिया जाए कि ये बटी हुई तहरीक है, इसमें लोग बटे हुए हैं। भावलपुर के लोग बिल्कुल मुतहद हैं, भावलपुर सूबा इत्तेहाद के फ्लैग के अंडर, और सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप है, और सिर्फ ऑथेंटिक लोग जो हैं वो हम हैं इसके जो है। अच्छा, ये बताइएगा कि 1970 से ये तहरीक शुरू हुई, तो उसके बाद दरमियान में बहुत सारा गैप आ गया है। क्या हमारी आवाम नहीं चाह रही? अभी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जिसमें गज़ैन अब्बासी साहब भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हमारी पंजाब की असम्बली में मौजूद हैं। क्या उन्होंने इस इशू पे कभी बात की है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। वो मेरे मोहतरम भाई हैं, साहबज़ादा गज़ैन अब्बासी साहब जो हैं, जो इस वक्त एमपी हैं पीटीआई के, वो मेरे मोहतरम भाई हैं। और उनके वालिद मोहतरम शहज़ादा उस्मान अब्बासी साहब जो हैं, वो इस कॉज के ऊपर वर्क करते रहे हैं। क्योंकि अब जो गज़ैन अब्बासी साहब हैं वो पीटीआई में हैं, तो वो तो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उनको पता कि वो उन्होंने कैसे उसको आगे लेके जाना है, और वो उनके वालिद मोहतरम तो इस पर बहुत अच्छा वर्क करते रहे हैं पहले। तो अर्ज़ ये है कि हम इसमें अपने तक जवाब दे सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमने इसके लिए भावलपुर सूबा इत्तेहाद क्या काम कर रहा है और इसको कैसे आगे लेकर जा रहा है। अच्छा, कुछ अरसा पहले की बात है कि एक फेडरल मिनिस्टर जो है ना वो भी इस तहरीक को बड़ा उन्होंने जो है ना वो अपलिफ्ट किया था। तो अभी वो बहुत अरसे से, आई थिंक सो को 10 12 13 साल से 14 साल से वो बिल्कुल ही अंडरग्राउंड है। तो उन्होंने सिर्फ मफाद लेना था या उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये भी मैं सवाल ये कहूँगा कि ये आप उन्हीं फेडरल मिनिस्टर साबिक जो हैं उनसे पूछें। क्योंकि मैं, हमारी एक जो तहरीक है, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है, हम प्योरली जो है बहावलपुर के मसाइल पे हमने फोकस किया हुआ है। क्योंकि यहाँ के अनफॉर्चुनेटली जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो इस कॉज को जिस तरह उनको उनको क्योंकि वो उन वोट लेते हैं, ये उनकी ड्यूटी में शामिल है कि आपके लिए जाके पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करें। जब वो पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद नहीं की, 70 में भी नहीं की, तो उस वक्त इस तहरीक को मेरे वालिद मोहतरम और मेरे चचा मोहतरम साहबज़ादा मामूनुर रशीद अब्बासी साहब ने इसको बतौर कायद लीड किया, और उस वक्त भी इसको चलाया। अब बतौर कायद इसको मैं लीड करके इसको चला रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला जल्द आपको भावलपुर सूबा बाली के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देंगे हम जो है। अच्छा, इस तहरीक को सिर्फ अब्बासी ही क्यों कंट्रोल करेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी बड़ा अच्छा सवाल है ये भी आपका। देखें, कुछ अनासिर ऐसे हैं जो बहावलपुर सूबा तहरीक में शामिल होकर लोगों पे एक तासुर देना चाहते हैं कि जी बहावलपुर सूबे की तहरीक बटी हुई है। तो उनको मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब्बासी इस तहरीक को इसलिए लीड करेंगे, उसकी वजह यह है क्योंकि रियासत पाकिस्तान से जो माहदे हैं वो बहावलपुर स्टेट नवाब अब बहावलपुर के हैं, सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब के। इसी तरह कायद आज़म से जो रिटर्न एग्रीमेंट्स हुए वो नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी साहब के हैं। इसी तरह अब्बासी ख़ानदान ने ही ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के साथ, जो आगे गवर्नर जनरल पाकिस्तान के रहे या प्रेसिडेंट्स रहे, जो उनके साथ मुआहदा जात होते रहे, बहावलपुर एक सूबे के तौर पर शामिल हुआ था पाकिस्तान में।
ٹھیک ہے جی. تو اس کے جب معاہدے ہی اس خاندان نے کیے ہیں تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ جو ہے وہ اسی خاندان سے بات چیت کرے گی. تو آپ آئیں, موسٹ ویلکم, ہم آپ کو کہتے ہیں تحریک کا حصہ بنے. ہم بطور قائد اس لیے اس کو چلا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے آٹومیٹکلی یہ ہمارے سے بات کرنی ہے کہ معاہدے ہمارے خاندان کے ہیں, تو اس لیے آٹومیٹکلی اس تحریک کے جو قائد ہوں گے وہ بھی عباسی ہی ہوں گے. اچھا 2012 میں آئی تھنک تحریک جو ہے نا وہ صوبہ بحالی وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوئی, صوبائی اسمبلی میں, وہاں سے پاس بھی ہوئی. تو اس وقت جو وفاق کی حکومت تھی اور پنجاب کی تھی دونوں مختلف تھیں اور پارٹیز کی. ابھی تو ماشاءاللہ پی ڈی ایم ہے, تو ابھی کوئی ایسا سنیریو نہیں بن سکتا کہ وفاق میں بھی ہو جائے اب کام. جی ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ 9 مئی 2012 کو پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, جو اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں, اس وقت وہ اس معزز اسمبلی کے ممبر تھے, اور انہوں نے یہ قرارداد وہاں پہ پیش کی اور یہ بھاری اکثریت سے تمام جماعتوں نے اس کو پاس کیا. تو بہاولپور صوبہ بحالی کی تحریک کے اوپر ہی جو 70 سے یہ قائم و دائم ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کو آپ نے ایک کویسچن میرے سے پہلے کیا ہے کہ کیوں عباسی لیڈ کریں گے, تو جیلیں کاٹی صاحبزادہ مامون رشید عباسی نے, کوڑے کھائے صاحبزادہ مامون رشید عباسی نے, شہادتیں ہوئیں حافظ محمد شفیق شہید, وہ بھی عباسی تھے, عظیم بخش خان داد پوترا عباسی, وہ لال سواندرا سے تھے, وہ بھی عباسی تھے. تو شہادتیں بھی ہماری اور معاہدے بھی ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان سے, تو وائی ناٹ پھر لیڈ بھی ہم لوگ ہی کریں اس کو, کیونکہ ہم ہی بہتر ریاست کا نظام کو سمجھتے ہیں, ہم نے ہی ان معاہدوں کی پلیڈ کرنی ہے. اور رہی بات آپ کی پنجاب اسمبلی والے کویسچن کی, تو ہم تو بھائی میں ساری جماعتوں اس کو ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے, میرا پی ٹی اپنا سوشل میڈیا کا ایک سیل بھی ہمارا آپریٹ ہو رہا ہے, آفیشیل میرا پیج آپریٹ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مل رہا ہوں, ان کے قائدین کو بھی مل رہا ہوں, میں جنرل حمید گل صاحب کے بیٹے عبداللہ حمید گل صاحب کو بھی لاؤں, ان سے اناؤنسمنٹ کرائی ہے. اب بھی وہ بہاولپور جب آئیں گے تو بہاولپور وہ پراپر صوبے بحالی کی اناؤنسمنٹ کریں گے آ کے یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں نے سراج الحق صاحب سے اناؤنسمنٹ کرائی ہے, آن ریکارڈ ہے, میں آپ کو اس کا ویڈیو کلپ بھی دے سکتا ہوں کہ میں ساتھ موجود تھا, میں نے ان سے 1-to-1 میٹنگ کر کے بات کی. تو اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے, ان کی پارٹی سے, 2011 اور 2013 میں جے یو آئی نے اس کو سینٹ سے پاس کیا. جب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے تو بہاولپور صوبے کی بحالی کی تحریک کے اوپر انہوں نے اس کو وہاں پر پاس کیا. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں مل کے, لیکن میں جتنی جماعتوں کے پاس گیا ہوں سب سے پہلے ان کے مرکزی قائدین نے مجھے یہ کہا ہے کہ عباسی صاحب آپ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو قائل کریں. تو میں تو اب بھی آپ کے فورم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے سب سے پہلے جو بہاولپور کی قیادت ہے, ان کو یہ چاہیے اپنے شہر کو دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے ملتان کا صوبہ بنانا ہے. ملتان کا صوبہ بناتے ہیں بھلے بنا دیں, ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ملک میں جتنے صوبے بنانا چاہتے ہیں بنا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن بہاولپور کی صوبہ بحالی کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمارا ایک اتحاد بنا تھا جو شروعات میں بنا, تو انہوں نے ایک ساؤتھ پنجاب کا نعرہ لگایا تھا, تو کچھ نہ کچھ ساؤتھ پنجاب کا تو اب مل گیا آپ کو, یہاں پہ بھی مل گیا, بہاولپور میں بھی سیکریٹریٹ مل گیا, ملتان میں بھی مل گیا. تو وہ ایک پینٹ, جسٹ لائک اے پینٹ, ہمیں ایک لالی پاپ کہہ لیں یا پینٹ کہہ لیں, وہ تو ہو گیا. لیکن یہ ضروری کیوں ہے, آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ بہاولپور صوبہ ضروری کیوں ہے ہمارے لیے؟ جی ضروری اس لیے ہے کہ بہاولپور صوبے کے بحالی سے جو سرکاری ملازمین کی نئی جابز کریٹ ہوں گی وہ ہمارے اپنے ایریا میں کریٹ ہوں گی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ملتان میں ایک سیکٹریٹ کا لالی پاپ اور ایک بہاولپور میں دے دی. اگر آپ چلے جائیں یہ ذخیرے کے پاس, تو انہوں نے ایک وہاں پہ چھوٹا سا بورڈ لگا کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی نے کیوں نہیں بنایا سیکٹریٹ؟ یہ سوال آپ ان سے کریں, ان کی قیادت سے کریں, کہ اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں, پھر اس کو بھی نہیں بنایا. تو ہماری ڈیمانڈ سیکٹریٹ نہیں ہے, میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں, ہم بہاولپور صوبہ چاہتے ہیں, ایک اپنا, جیسے ہمارا صوبہ 1951 سے لے کے 1955 تک بہاولپور واز اے پروونس آف پاکستان, ٹھیک ہے جی. اور 1955-54 میں پاکستان کے 4 صوبے تھے, بہاولپور, پنجاب, سندھ اور نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس, جس کو آپ کے پی کے آج کل کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ صوبے تھے. تو 1 جولائی 1970 کو بلوچستان کو صوبائی حیثیت دی گئی اور بہاولپور کو ایلیگل ایل ایف او کے تحت پنجاب میں ضم کر دیا گیا. جی اچھا آپ دیکھیں نا, یہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں, یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بھی تو یہ ہو سکتا ہے. اٹ مینس کہ کوئی بھی حکومت جب سے 1970 سے آپ کی یہ تحریک شروع ہے, اس وقت سے اب تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جس نے یہ والا کام کرنے کا سوچا ہو. کیونکہ اگر ایک
آپ کا چیف جسٹس جو ہے نا وہ ایگزیکٹو آرڈر سے یا ایک پرائم منسٹر ایگزیکٹو آرڈر سے ہو سکتا ہے، تو یہ بھی تو بحال ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. تو ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ بھی پی ٹی آئی کا ہے، تو کیا آپ اس بارے میں بھی کچھ کہیں گے کہ جی اب میں زیادہ فوکس اب میں محنت کروں گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملنے کے لیے، اور میں ان کو ملوں گا. اس چیز کا میں ان کو باور کرانا چاہتا ہوں اس آپ کے فورم سے بھی، اس اپنا 20 نیوز کے فورم سے، کہ آئیں ہم چل کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ملیں اور ان کو بتائیں، بہاول پوری ہونے کا ثبوت دیں. اپنی پارٹی کو نہ دیکھیں. ہمیں ملتان سے کوئی ہمیں شکوہ گلا نہیں ہے. وہ اپنا صوبہ بنائیں، اس کی قرارداد اسمبلی سے پاس کرا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا صوبہ تھا، وہ بحالی کی قرارداد پاس ہو چکی ہے، سینٹ سے ہمارا کیس ہو چکا ہے. اب صرف قومی اسمبلی سے جو ہے اس نے پاس ہونا ہے. تو پی ٹی آئی جو آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کی بات کی ہے، وہ تو سب سے آسان کام ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اگر بہاولپور کے لیے مخلص ہیں تو صوبے کو بحال کر دیں، 1 گھنٹے کے اندر صوبہ بحال ہو جائے گا. اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ ایک لمبا پروسیجر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ہیں وہ قومی اسمبلی میں بہاولپور صوبہ بحالی کی قرارداد کو پیش کریں. آگے باقی جماعتوں سے پاس کروانا وہ آپ کے اس بھائی فروخ رفیع عباسی کا کام ہے. صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو یہ ہمارا آج کا دن صاحبزادہ فروخ رفیع عباسی صاحب کے ساتھ، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم لیں گے. اللہ حافظ.